السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل اردو اسٹوری وز زنیرہ میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسٹوری وز زنیرہ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ آج کی اسٹوری میں سننے جا رہے ہیں سرخ آنکھیں۔ وہ سرخ آنکھیں، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میری دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زباں پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اریبہ عابد حسین، ایبٹ آباد۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ سردیاں اپنے جوبن پر تھیں۔ دور دور تک ہر چیز نے سفید چادر تان رکھی تھی۔ ابھی بھی برف روئی کی ماند گر رہی تھی۔ وقفے وقفے سے دیوار کی درختوں کی شاخیں پٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گہری خاموشی روح تک میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کا کشادہ کمرہ جس کے بیچوں بیچ جلتی لکڑیوں کا آلہ دہک رہا تھا اور اس کے ارد گرد ہم سب دادی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ دادی اماں نظریں دہکتی لکڑیوں پر جمائے ماضی کے صفحوں کی ورق گردانی کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد گلا کھنکارتے ہوئے گویا ہوئیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی قلت کے باعث میں اور صنوبر آپا سحر کے وقت پانی بھرنے جاتے تھے۔ صنوبر آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ صنوبر آپا کبھی اذان سے پہلے اور کبھی اذان کے فوراً بعد پانی بھرنے کے برتن لے آتی تھیں اور ہمارے گھر کی دیوار پر برتن سے ضربیں لگاتی تھیں۔ چونکہ میرا بستر دیوار کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے میں فوراً اٹھ جاتی، اپنے برتن اٹھاتی اور باہر آ جایا کرتی تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا اور گیدڑوں کی دل خراش آوازیں دل جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھیں۔ دل میں ڈھیروں خوف لیے ہم سہج سہج کر قدم بڑھائے جاتے تھے۔ گھر تو چونکہ اس زمانے میں اکا دکا ہی موجود ہوتے تھے اور ہمیں پانی لانے کے لیے طویل مسافت طے کرنی پڑتی تھی۔ جھاڑیوں میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی تو ہمارا دل اچھل کے حلق میں آ پہنچتا تھا۔ صنوبر آپا کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھیں جبکہ میں کافی ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ پانی لانا میری مجبوری تھی کیونکہ گھر میں ایک بوڑھی ساس تھیں اور 3 بچے، میرے ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ شوہر تو روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں باہر نکلتے تو مہینوں بعد ہی واپس لوٹتے تھے۔ آگے آگے صنوبر آپا ہوتی تھیں جبکہ پیچھے میں ہوتی تھی اور کبھی کبھار تو مجھے واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ اپنے پیچھے اٹھائے جانے والے قدم کی آواز میں بخوبی سن سکتی تھی، لیکن مجھے صنوبر آپا ہمیشہ نصیحت کرتی تھیں کہ کبھی کسی چیز کے پیچھے نہ جانا، چاہے تم کچھ بھی دیکھ لو، اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چاہے تمہیں کچھ بھی سنائی دے رہا ہو۔ میں نے تو ان کی بات کو دل پر نقش کر لیا تھا۔ میں اپنے پیچھے قدموں کی چھاپ سن کر زور سے آنکھیں بند کر لیتی تھی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی تھی۔ لیکن جب طویل سفر طے کرنے کے بعد بیٹھنے کو جی چاہتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے بالکل ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے پر سوائے اندھیروں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ میں باہر گئی تو
تو دیکھا صنوبر آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم رستے پر ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گیدڑوں کی آوازیں پل بھر کو میرے قدم ساکت کر دیتی تھیں۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ بگڑے تنفس کے ساتھ میں نے مسافت طے کی اور جائے وقوع پر پہنچ کر میرے اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ صنوبر آپا وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کے ڈول یکایک ایک کے بعد دیگر اپنے اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈول الٹا کر اس پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بھی پانی کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ مجھے عجیب و غریب حالات آ رہے تھے اور پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا۔ میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زباں پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ میں نے ایک منٹ کے لیے ابھی راستے میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈول بھی تھے اور میں دروازے کا پٹ کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہوئی پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوش کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کے رہ گئیں اور بولیں، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے۔ ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں گے کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔